کل ہی اپلوڈ کی گئی امتیاز وہابی کی اس ویڈیو کے تعلق سے آج بات کرنے والا ہوں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے بھی اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت جو بات بات پر کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے، علماء دیوبند کے خلاف زہر افشانی کیا کرتے تھے، کفر کے فتوے لگاتے تھے، وہ کس طریقے سے اپنے ہی بنائے ہوئے کفریہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں، کفر کے دلدل میں اس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ پوری بریلوی ٹیم مل کر کے بھی اس دلدل سے نکالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل علماء اہل سنت کا یہ خادم اکیلا ہی کئی دیوبندیوں کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے، جسے یہ لوگ ایک ٹیم کا کام سمجھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں۔ دراصل اہل حق یعنی ہم سنیوں کی ضربات اس قدر کاری اور دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ باطل یعنی دیوبندیوں وہابیوں کو احساس دلا دیتے ہیں کہ ایسا کسی ایک سے ممکن نہیں، بلکہ پوری ٹیم اس کے پیچھے ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حق اپنی قلت کے باوجود باطل کی کثرت پر غلبہ حاصل کرتا آیا ہے۔ امتیاز وہابی کو بھی اس کا احساس ہو چکا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ پوری بریلوی ٹیم مل کر کے بھی، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس غلام نے ان کی اپنی ہی باتوں کے تحت اٹھنے والے جو سوال اٹھائے، ان کا جواب آج تک ان سے نہ بن سکا ہے اور نہ ہی کبھی بن سکے گا۔ حتیٰ کہ جب ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھایا جاتا ہے تو ان سے یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور گول مول جواب دے کر پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو میں بھی امتیاز وہابی نے ایسا ہی کیا ہے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پر کفر عائد کرنے کے لیے اس بیچارے امتیاز وہابی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں زور لگایا ہے، اور بار بار اپنے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کو کافر، گستاخ اور بھی کیا کیا ثابت کرنے کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نہ تو کچھ بگاڑ سکا ہے اور نہ ہی قیامت تک یہ کیا اس کی پوری ذریت کچھ بگاڑ پائے گی، خواہ جتنا بھی یہ لوگ زور لگا لیں۔ لیکن غیرت بیچ کر امتیاز وہابی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے کیا سے کیا کر دیا ہو۔ سامعین، قابل غور بات یہ ہے کہ اس بدعقل امتیاز وہابی نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو بریلی مذہب کا بانی کہا ہے، جس پر پچھلی ویڈیو میں نے ثبوت دینے کہا، مگر انہوں نے نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے کہنا چھوڑا۔ اب کوئی دیوبندی ہی اس سے پوچھے کہ جب آپ بریلی مذہب کے بانی کہتے ہیں تو ثابت کیوں نہیں کرتے، اور اگر ثابت کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو بولتے کیوں ہیں؟ دو میں سے ایک کام کریں، یا تو کہنا چھوڑ دیں ثبوت نہیں ہے تو، اور اگر ثبوت ہے تو پھر پیش کریں۔ حالانکہ پچھلی ویڈیو میں مجھ سے بھی رشید و قاسم کے دین قائم کرنے پر حوالہ امتیاز وہابی نے طلب کیا تھا تو میں نے فوراً پیش کر دیا تھا، جبکہ یہ آج تک نہ تو کوئی حوالہ پیش کیا اور نہ ہی کہنا چھوڑا۔ اب اگر اپنی اگلی ویڈیو میں امتیاز وہابی نے اس پر یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بریلی مذہب کے بانی ہونے پر ثبوت پیش نہیں کیا اور بریلی مذہب کا بانی اعلیٰ حضرت کو کہنا نہ چھوڑا، تو اب جو سخت کلامی اگلی ویڈیو میں میری جانب سے ہوگی اس کے ذمہ دار خود یہ امتیاز وہابی ہوں گے۔ پھر بعد میں کوئی مجھ سے شکایت نہ کرے کہ سخت کلامی کیوں کی جا رہی ہے۔ پیار سے جب ان کو سمجھا رہا ہوں تو اس بدعقل امتیاز وہابی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر میں مجبور ہوں کہ اس کے ساتھ سخت کلامی کروں اور یہ جو کہہ رہا ہے کم سے کم اس پر یا تو ثبوت دے یا پھر کہنا چھوڑ دے۔ چنانچہ ہم نے تقریباً 3 ویڈیوز میں یہ دکھایا کہ کیسے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت خود اپنے ہی بنائے ہوئے تکفیری جال میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جہاں سے نکلنا ناممکن سا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم نے اس پر 3 ویڈیوز بنائے ہیں، تینوں ویڈیوز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ دراصل بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان میں لکھا کہ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے وہ شخص کافر ہے، اس کے کفر میں یا اس کے معذب ہونے میں کوئی شک کرے تو وہ شخص بھی کافر اور مرتد ہے۔ دوسری طرف بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا گالیاں دی، صریح کفر کیا، نئی شریعت کا ایجاد کیا وغیرہ ذالک باتیں کہی ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اہل لا الہ الا اللہ میں سے مانتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، انہیں کافر کہنے کو تیار نہیں ہوئے۔
इस तरीके से अपने ही बनाए हुए उसूल और अपनी ही लिखी हुई तहरीर की रोशनी में ये काफिर और मुर्तद हो जाते हैं। पिछली वीडियोस देखने वालों को खूब अच्छी तरह मालूम है कि इम्तियाज़ वहाबी ने तमहीद ईमान से अव्वलन तो जो साबित किया उसकी तरदीद खुद तमहीद ईमान ही के हवाले से की जा चुकी है, और इनको कहा गया था कि आप तमहीद ईमान की जिस इबारत को अपने 4 मौलवियों के कुफ्र पर ख़ास हुक्म बता रहे हैं और इससे इस्माइल दहलवी को खारिज मानते हैं, तो फिर इसे आप साबित करें, जिसे आज तक इन्होंने साबित नहीं किया बल्कि इधर उधर की हाँकते रहे और अपनी इस वीडियो में भी अपनी पिछली वीडियोस की तरह अपनी कही हुई इस बात को साबित न कर पाए और न ही कभी कर पाएंगे साबित। बावजूद इसके देखें इम्तियाज़ वहाबी क्या कह रहे हैं। आपने पहले वीडियोस में देखा कि हमने कहा कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने तमहीद ईमान में ख़ास तौर से मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की तकफ़ीर नहीं की है, जबकि बरेली मज़हब के रज़ा ख़ामी यूट्यूबर का दावा है कि मौलाना इस्माइल दहलवी की तमहीद ईमान में आला हज़रत ने तकफ़ीर की है। हमने दलाइल से साबित किया। मज़ीद तक़वियत के लिए बरेली मज़हब के 2 मुफ्तियान किराम के फ़तावे फ़तावा फ़क़ीह मिल्लत और शारह बुखारी के हवाले से दिखाया कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फ़तवा नहीं लगाया। इसके जवाब में रज़ा ख़ामी यूट्यूबर ने क्या बातें कही हैं, चलिए आप उसे सुनते जाइए और उस रद्द बातिल रिएक्शन रज़ा ख़ामी यूट्यूबर का ऑपरेशन भी आप देखते सुनते चले जाएं कि आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया है। जनाब इम्तियाज़ पनामवी जब फतवा नहीं लगाया है तो इसे आप साबित क्यों नहीं करते? साबित करें। क्या आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ इस बात का इजहार फरमाया है कि तमहीद ईमान का आखिरी फतवा देवबंदी मजहब के इन 4 तवागीत के लिए तो है, मगर 5वां यानी इस्माइल दहलवी इससे खारिज है? ये आप दिखाएं तो सही। और आप जिस स्कैन को दिखा रहे हैं उस स्कैन में जिस तरह इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा देने से खुद को रोका है, उसी तरह आपके 4 तवागीत पर भी फतवा कुफ्र से अपने आप को आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने रोका है और आखिर में उन सब पर फतवा कुफ्र दे दिया है, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में साबित कर चुका हूँ। मगर सामाईन इस हकीकत को और इस दलील को जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी वहाबी तस्लीम करने के बजाय इधर उधर भाग रहे हैं। और तो आपने सुना, पिछले 3 वीडियोज़ में हम साबित कर चुके कि तमहीद ईमान में बरेली मज़हब के आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की तकफ़ीर नहीं की है, और ये साहब इस बात पर अड़े हुए कि नहीं तकफ़ीर की है। जो इबारत ये पढ़ करके सुनाते हैं, चलिए आज हम उसी इबारत को पढ़ करके सवाल करते हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि कहाँ लिखा है आला हज़रत ने कि इस तकफ़ीर में अकाबिर अरबा के 4 शामिल है मगर मौलाना इस्माइल दहलवी शामिल नहीं है। यही सवाल मैं इनसे करना चाहता हूँ कि इस इबारत में ये बात कहाँ लिखी हुई है आपके आला हज़रत ने कि अकाबिर देवबंद के 4 तो शामिल हैं और साथ साथ इस्माइल दहलवी भी शामिल हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है, मगर जिस तरह पिछले सफ़ात में आपके इन 4 काफिर मौलवियों के कुफ्र पर हुक्म की नफ़ी है, वहीं 5वें काफिर इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर हुक्म की नफ़ी है और आखिर में एक साथ सब पर कुफ्र का हुक्म है। लेकिन इस आखिरी हुक्म को आप अपने इन 4 काफिरों के लिए तो मानते हैं, लेकिन 5वें काफिर यानी इस्माइल दहलवी को इससे खारिज कह रहे हैं। तो सबूत आपको देना होगा ना कि ये 4 ही के लिए है, 5वां काफिर इससे खारिज है। लेकिन आप ये साबित करने के बजाय जो कुछ भी सुना रहे हैं, इससे 5वां किसी भी सूरत खारिज साबित नहीं होता है। लिहाजा जब आप उमूमी हुक्म को 4 के लिए खुसूसी और 5वें को खारिज इससे करार दे रहे हैं तो इस पर सबूत दें, वरना पहले ही से साबित है कि इस तहरीर में 5 काफिरों पर फतवा दिया गया है। इसके अलावा इस बात को आपके घर के 3 मौलवियों ने भी तस्लीम किया है और अपनी अपनी किताबों में लिखा भी है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस्माइल दहलवी को काफिर करार दिया है। तो आप इतने ढीठ बने हुए हैं कि न तो मेरी मान रहे हैं न अपने इन अकाबिर की मानने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि इस्माइल दहलवी को आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने काफिर नहीं कहा, लेकिन अबू अयूब, मुर्तज़ा चांदपुरी, सरफराज गखड़ मंडी वाले ये तीनों लिख चुके हैं कि काफिर कहा है। तो अगर आप अपनी बात पर बज़िद हैं कि काफिर नहीं कहा है तो आपकी बात उस वक्त काबिल तस्लीम हो सकती है जबकि आप ये ऐलान करें कि मैं यानी इम्तियाज़ जो कह रहा है वही सच है और मेरे मौलवियों ने यानी अबू अयूब ने, मुर्तज़ा चांदपुरी ने और सरफराज गखड़ मंडी वाले ने झूठ बोला है, झूठ लिखा है अपनी अपनी किताबों में। लेकिन आपकी बदअक्ली यह है कि आप अपने इन मौलवियों की किताबों का जवाब देने से ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर पुलिस को देखकर भागने लगते हैं और इस पर बात करने से कन्नी काट रहे हैं। कुछ तो ढंग की बात करें आप।
آپ خود بتائیں کہ آپ نے جو ثابت کرنے کی حماقت کی ہم نے اسے غلط ثابت کر دیا اسی کتاب سے۔ اب آپ وہ کہہ رہے ہیں جس سے آپ کے مذکورہ تینوں مولویوں کا جھوٹا اور مکار ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ اگلی ویڈیو میں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ سچے ہیں یا آپ کے یہ تینوں مولوی۔ اگر آپ سچے ہیں تو لا محالہ آپ کے یہ تینوں مولوی جھوٹے اور مکار تھے، اور اگر یہ تینوں سچے ہیں تو پھر آپ کے جھوٹے اور مکار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ قرائن اور جو انداز گفتگو ہے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر اکابر اربعہ کی تکفیر کی بات چل رہی ہے، مولانا اسماعیل دہلوی شامل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ عبارت کو بغور پڑھیں اور سنیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ قرائن اور انداز گفتگو سے آپ اول درجے کے بیوقوف اور جاہل اعظم بلکہ ابو جہل نظر آتے ہیں، تو کیا آپ میری اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ اگر نہیں تو پھر قرائن اور انداز گفتگو کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ساری باتیں تو بار بار آپ کو بتائی جا چکی ہے، پھر بھی ضد اور ہٹ درمی کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ بریلی مذہب نے کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر نہیں کی، فتاوی شارح بخاری کا 2 حوالہ۔ جناب امتیاز بلاموی، آپ کے پیش کردہ اس حوالے کے بعد اپنے اکابر کی تحریر کے سامنے اگر میں اپنی تحقیق اور اپنی بات کو غلط تسلیم کر بھی لوں۔ بھائی تسلیم کر بھی لوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو اسی بات پر جمے ہوئے ہو صاحب کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی ہے، جمے ہوئے تو ہو، پھر کہتے ہو کہ سر تسلیم خم کر لو، سر تسلیم خم کر لو اور یہ اعلان کر دو کہ ہاں ہم جھوٹ بول رہے تھے اور اپنی جھوٹی تعویل پر جمے ہوئے تھے۔ امتیاز بلاموی کے بیان کردہ حقائق کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور یہ مان لیا، یہ اعلان کرتا ہوں کہ امتیاز بلاموی نے جو بات کہی ہے صحیح کہی ہے۔ اس طرح تعویلیں نہ کرو، کھلم کھلا اعلان کر دو۔ سامعین و ناظرین، دیکھیں اس بڑ بولے کی بدفہمی، اس نے کون سا ایسا حوالہ پیش کر دیا ہے جس سے میں لاجواب ہو گیا، جبکہ حق یہ ہے کہ خود یہ اپنے ہی پیش کردہ حوالوں میں ایسے الجھے ہیں کہ ان سے نہ اگلتے بن رہا ہے نہ نگلتے، پھر بھی یہ اپنے آپ کو اور اپنے دیوبندی وہابی بھائیوں کو کچھ بھی کہہ کر جھوٹی تسلی دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ امتیاز وہابی، میں نے آپ کے پیش کردہ دونوں مفتیان کرام علیہم الرضوان کے حوالے پر بات کی، اور آپ کے پیش کردہ ان حوالوں سے جو سوال میں نے اٹھایا اس سے بھی آپ اب تک بھاگ رہے ہیں اور جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر ثابت کرنے کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو آپ یہ ثابت کریں کہ کسی پر فتوی کفر ہو تو اس سے احتیاطاً کف لسان کیا جائے تو بھی حکم کفر عائد ہوگا ان پر جنہوں نے احتیاطاً کف لسان کیا ہے۔ یہ ثابت کرنے آپ کو کہا گیا تھا، مگر اس کا جواب دینے سے آپ بھاگ رہے ہیں، آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے۔ کیوں لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں اپنی جہالت و حماقت دکھا دکھا کر؟ یاد رہے، آپ نے جن مفتیان کرام علیہم الرضوان کے دامن میں پناہ لی ہے ان کے ان حوالوں سے یا اس ویڈیو میں جو آپ نے پڑھ کر سنایا ہے ان سب سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر اسی صورت میں لوٹے گا جبکہ آپ یہ ثابت کریں کہ احتیاطاً کف لسان کرنے والے پر بھی کفر عائد ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو شرم کریں، شرم کہ آپ اپنے پیش کردہ حوالے کو بھی صحیح طور سے واضح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور چلے ہیں امام اہل سنت کے خلاف بکواس کرنے۔ یہ منہ اور یہ مسور کی دال۔ تو بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس حوالے سے اسماعیل دہلوی کی تکفیر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاطاً کف لسان کرنا معلوم ہوا، اور آپ کا کہنا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کف لسان کیا ہے اسی وجہ سے وہ خود کافر ہو گئے۔ اب یہاں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب امتیاز بلاموی، اب آپ یہ بتائیں کہ جس پر فتوی کفر دیا گیا ہو اس کی تکفیر سے احتیاطاً کف لسان کرنا کیا یہ کفر ہے؟ اگر ہاں تو اس پر دلیل پیش کریں کہ جس پر فتوی کفر ہو اس کی تکفیر سے احتیاطاً بھی کف لسان کیا جائے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ صاحب احتیاط کی رٹ لگا کر کے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت سے پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات جو پوائنٹ والی وہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا ہے کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان کے صفحہ نمبر 100 میں لکھا، جس کا ترجمہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اسے تو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھیں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 204، اور انصاف کیجئے تو اس کھلی گستاخی میں کوئی تعویل کی جگہ نہیں۔
مولانا اسماعیل دہلوی کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ ایسی کھلی ہوئی گستاخی ہے کہ اس میں تعویل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ دیکھیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 192، یہ کھلم کھلا غیر نبی کو نبی بنانا ہے۔ کھلم کھلا کے لفظ پہ آپ غور کیجئے گا۔ تیسری جگہ جو سب سے خطرناک جملہ ہے وہ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 249، مسلمانوں خدا کے واسطے اور نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ صراحتاً، غور کیجئے گا، صراحتاً غیر نبی کو نبی بنایا کہ صریح کفر ہے۔ صریح اور صراحتاً توجہ فرمائیے گا، صریح کفر ہے، اور نبی بھی کیسا؟ صاحب شریعت۔ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی کے متعلق یہ لکھ رہے ہیں کہ صریح طور پر کفر کیا ہے، صراحتاً غیر نبی کو نبی بنایا، وہ بھی صاحب شریعت، کھلم کھلا غیر نبی کو نبی بنایا، کھلم کھلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جس میں کوئی تعویل کی جگہ نہیں، جس میں کوئی تعویل کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی بات کو تمہید ایمان صفحہ نمبر 120 میں لکھا، احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی۔ اس طرح کے کئی حوالے ہم نے پہلے ویڈیو میں بتائے تھے آپ کو، جس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو، ایسی کھلی گستاخی بھی کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے، تعویل کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ لکھ چکے ہیں کہ جو شخص حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو اس کے کفر میں یا عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔ انہیں مولانا اسماعیل دہلوی کے متعلق آپ تمہید ایمان میں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر لکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا صفحہ نمبر 42 کا دیکھ لیا، اب دوسرا نسخہ دیکھ لیجئے جو دعوت اسلامی سے چھپا ہوا نسخہ ہے، وہ صفحہ نمبر 132 میں، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک طرف تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ انہی گالی دینے والے شخص کو اہل لا الہ الا اللہ میں سے مان رہے ہیں، آپ انہی کو مسلمان مان رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ لکھ رہے ہیں کہ جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر، جو اس کے کفر یا عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ تو یہ بات تو آپ نہ بتائیں گے کہ جو کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والے پر کیا حکم ہوتا ہے، اس کو کافر نہ کہنے والے پر کیا حکم ہوتا ہے؟ خاص طور سے ایسا شخص جس کے سامنے تمام دلائل موجود ہوں، تمام گستاخیاں موجود ہوں، وہ اپنے ہاتھ میں فتویٰ دینے کا قلم بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ فتویٰ نہ دے رہا ہو، اسے کافر نہ مان رہا ہو، کافر کہنے کو تیار نہ ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر کے وہ اہل لا الہ الا اللہ میں شمار کر رہا ہو، ایسے شخص پر کیا فتویٰ ہونا چاہیے؟ تو آپ ہی کی کتاب تمہید ایمان یہ جواب دے گی کہ ایسا شخص خود کافر اور مرتد ہے، کیونکہ وہ شخص ایسے گستاخ کو مسلمان مان رہا ہے، اس کے کفر اور عذاب میں شک کر رہا ہے۔ تو جو سوال ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں مولوی صاحب، آپ کو جواب دینا چاہیے، وہ سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ احتیاطاً کف لسان کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ بھیا یہاں پر احتیاطاً کی بات نہیں چل رہی ہے، آپ کے دو مفتیوں نے کیا احتیاط کی بات کہی ہے اس پر انشاءاللہ ہم بات بعد میں کریں گے، لیکن ابھی یہاں پر احتیاط کا جال نہ بچھاؤ، اس جال میں آپ کے اندھ بھکت پھنس سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل حق دیوبند نہیں۔ سن لیا سامعین و ناظرین، امتیاز وہابی کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ لگا رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ان سب کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ سوال واضح اور مختصر تھا، وہ بھی کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ وہابی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر عائد کرنا چاہ رہے ہیں اسی دن سے، پہلے ہی دن سے۔ تو میں نے واضح لفظوں میں سوال کیا اور بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا کسی کافر کے کفر سے احتیاطاً کف لسان کرنے والے پر کفر عائد ہوگا؟ اگر ہاں تو ثابت کریں۔ تو ان کو تو بس اتنا ہی ثابت کرنا تھا نا کہ ہاں کفر عائد ہوتا ہے اور اس کی یہ دلیلیں ہیں، مگر یہ وہابی یہ تو بس بھاگ دوڑ مچا کر جب کچھ ثابت نہ کر سکے تو الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال تو ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہر باشعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ جب ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر عائد کرنے کا بھوت سوار ہے اور اس کی وجہ احتیاطاً کف لسان کرنے کو بنا رہا ہے، تو ان کو اب یہ ثابت کرنا چاہیے نا کہ کافر کے کفر سے احتیاطاً کف لسان کرنے سے بھی کفر عائد ہوتا ہے۔
بس بات ختم ہو جاتی ثابت کر دیتے تو، مگر یہ تو ٹھہرے جاہل، ان کے پاس تو حوالے ہیں نہیں تو پیش کہاں سے کریں گے، اور جس کو کسی طرح ادھر ادھر سے مانگ کر لایا بھی تو وہ بھی ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اب یہ بیچارے چاروں ناچار شکست ماننے یا خاموشی اختیار کرنے سے بھاگنے کے لیے کچھ بھی بک کر اس کا نام جواب رکھ دے رہے ہیں، اور پھر پہلے سے کہیں زیادہ اپنی اور اپنی دیوبندیت کی مٹی خود ہی پلید کر کے رکھ لے رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اب تک اندازہ ہو ہی چکا ہوگا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اور ہمارے مفتیان کرام علیہم الرضوان نے جو لکھا ہے وہ بھی درست ہے، باوجود اس کے میں نے اپنے اکابر کی تحریر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور ان کی تحریر کو اپنی تحقیق پر فوقیت دی۔ فوقیت کہاں دی مولوی صاحب؟ اب بھی اپنی بات پر جمے ہوئے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی ہے، اور پھر ثبوت میں ہم سے دلیل بھی مانگ رہے ہو، حوالے مانگ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ہر دھرمی کی عجیب مثال ہے۔ اس کو ہٹ درمی نہیں کہتے، بلکہ جو ثبوت آپ سے مانگا جا رہا ہے وہ آپ کے دعوے پر ہے، جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس پر دلیل مانگنا اگر ہٹ درمی ہے تو اس سے آپ بھی محفوظ نہیں اور آپ کے مولوی لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور میں نے سر تسلیم یوں خم کیا کہ آپ کے پیش کردہ ان حوالوں پر گفتگو کی، اور آپ کی طرح یہ نہیں کہا کہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، بلکہ جس طرح آپ کو آپ کے اپنے دعوے میں دلیل دینے کا مطالبہ کیا، وہیں ان دونوں مفتیان کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے آپ کو فائدہ جس صورت میں ہو سکتا ہے اس پر آپ کو دلیل دینے کہا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ دونوں طرف سے پھنسے پڑے ہیں، اور دونوں جانب اپنے دعوے کے مطابق دلیل دینے سے آپ آج تک عاجز و قاصر ہیں۔ بس بکواس ہے آپ کے پاس، جس کے بل بوتے آپ چل رہے ہیں، اور آپ کے دیوبندی بھائی لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کی جہالت کو برداشت کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ حقیقت خوب اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ آپ کیا، آپ کے زندہ مردہ ساری دیوبندی وہابی ذریت مل کر بھی ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر ثابت نہیں کر سکتی۔ لاکھ آپ زور لگا لیں، لاکھ کوشش کر لیں، مگر آپ سے اور آپ کی پوری ذریت سے قیامت تک یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر کلام بھی کیا، نہ کہ آپ کی طرح اپنے اکابر کی تحریرات سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ان سے جان چھڑایا۔ پس پردہ آپ نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنے ان تینوں اکابر کو کذاب و مکار آپ نے تسلیم کر لیا۔ نہیں، الحمدللہ ہم بھی اپنے اکابر کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، کریں گے جب اس کی باری آئے گی تب، ابھی نہیں۔ ابھی ہمیں یہ دکھانا ہے کہ آپ ہی کی کتابوں سے آپ کے اعلیٰ حضرت کو کفر کے گھاٹ اتارنا ہے، دیکھتے ہیں اس گھاٹ سے بچانے والا کون ہے۔ اس لیے ہم اپنے ان تین اکابر کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، جب ان کا نمبر آئے گا تو انشاءاللہ زبردست طریقے سے ان کا دفاع کیا جائے گا اور پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا، گھبرائیں نہیں۔ لیکن آپ ان کا تذکرہ کر کے، ان کی کتابوں کا نام لے کر کے موضوع سے انحراف کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ اس میں الجھا دیں اور اصل بات سے منہ پھیر دیں، اس لیے ہم ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ دکھایا جائے گا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس لیے لفاظی کر کے عوام کو لفاظی کے جال میں پھنسانے کی کوشش نہ کریں۔ موضوع سے انحراف، واہ کیا بات ہے! میں نے اپنے دعوے پر آپ کے گھر سے جو دلیل دی وہ موضوع سے انحراف کے لیے تھا؟ واہ کیا جہالت و حماقت ہے آپ کی! امتیاز وہابی، آپ اپنے ان اکابر کی کتابوں پر بات کر بھی نہیں سکتے جو میں نے اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا ہے، کیونکہ اس پر آپ بات کریں گے تو دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو آپ جھوٹے مکار ثابت ہوں گے یا آپ کے وہ تینوں مولوی جھوٹے اور مکار ثابت ہوں گے، اور اس بات کا اچھا خاصا آپ کو بھی احساس ہو چکا ہے۔ اس لیے نہ تو اب تک آپ اس پر بات کر سکے ہیں اور نہ ہی آپ کر پائیں گے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میری بات بھی درست ہو جائے اور میرے یہ تینوں مولوی جھوٹے مکار بھی ثابت نہ ہو، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ خواب خرگوش سے بیدار ہو جائیں اور حقیقت کو تسلیم کریں اور یہ اعلان کریں کہ مجھ امتیاز وہابی سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور چونکہ ہمارے تین مولویوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے، اس لیے ان پر کسی بھی صورت میں فتوی کفر عائد نہیں ہوتا ہے، یہ آپ اعلان کریں، ورنہ یوں ہی آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، دوڑ بھاگ مچاتے رہیں گے، اور میں آپ کی جہالتوں کو مزید اجاگر کرتا رہوں گا۔ سامعین، اختصار کے ساتھ بات سمجھ لیں کہ امتیاز وہابی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر ثابت کرنے کے چکر میں 20 بار اپنے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کو کافر و گستاخ وغیرہ کیا ثابت کر چکے ہیں، مگر
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کفر عائد ہوتا ہے، یہ آج تک ابھی تک یہ ثابت نہ تو کر پایا ہے اور نہ ہی کبھی یہ ثابت کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، جبکہ میرا دعویٰ اور اس پر باضابطہ تمہید ایمان کے علاوہ خود ان کے گھر کے تین مولویوں کی کتابوں کے حوالے بھی دلیل میں پیش کیے اور بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے، لیکن یہ وہابی ادھر ادھر بھاگ دوڑ مچا کر بھی ناکام ہی رہے۔ پھر سامعین، انہوں نے فتاویٰ فقیہ ملت اور فتاویٰ شارح بخاری کا حوالہ پیش کیا، جس پر میں نے بتایا یہ حوالے آپ کے لیے اسی صورت میں مفید ہو سکتے ہیں جبکہ آپ یہ ثابت کریں کہ کسی کافر کے کفر سے احتیاطاً کف لسان کیا جائے، تب بھی کفر عائد ہوگا ان پر جنہوں نے احتیاطاً کف لسان کیا ہے، مگر یہ جناب وہابی ہیں کہ یہ ابھی تک یہ بھی ثابت نہ کر سکے اور نہ ہی کبھی ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دعوے کی بنیاد ان کی اپنی بدفہمی اور جہالت و حماقت پر ہے، جس کی وجہ سے یہ بار بار اپنی اور اپنے دیوبندی مذہب کی مٹی کو پلید کرتے ہیں اور خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ سامعین، انہوں نے اور بھی بکواسات کیے ہیں، مگر جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان کا جواب نہ تو انہوں نے پہلے دیا ہے نہ اس ویڈیو میں دیا ہے، اور میرا یقین ہے کہ یہ آئندہ بھی کبھی نہیں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، اور پھر جاتے جاتے یہ بھی آپ ضرور اپنی رائے دیں کہ اب اس تعلق سے اس کے ویڈیو کے جوابات دیے جائیں یا نہیں دیے جائیں، کیونکہ جب یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو اتنے دلائل کے بعد بھی اپنی ضد اور ہٹ درمی اور جہالت پر مصر ہیں، بضد ہیں، تو پھر اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ ان کو اب جواب دیا جائے یا نہیں دیا جائے۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا، اس لیے آپ حضرات ضرور کمنٹ کریں اس تعلق سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔